کوٹھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری کوٹھی میں نہریں جاری کرے گا۔ ایک وری آندے نہیں پالنا لیا معاف کر۔ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا، مجھے سورہ ذاریات سے کچھ یاد آ رہا ہے، نہیں پڑھنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو آگے بڑھتے دیکھیں میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں بیٹا، سورہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت عطا فرمائے، سورہ ذاریات قرآن حکیم کا 51 نمبر سورہ ہے۔ میں 17 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 18 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 19 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانو تھے قلیل تھوڑے، من اللیل رات کو، ما یہجعون اللہ فرماندہ ہے بستر چھڑ کے مسلے تے آ جاندے سن، وبالاسحاری تے جدوں وڈی سرگی دا ٹائم ہوندا سی نا، وڈی سرگی دا ٹائم ہوندا سی نا، ہم یستغفرون تے او جڑے ساری رات مسلے تے بیٹھے سن نا، سحری والے آندے سن ہم تے معاف کر دے، ہم تے معاف کر دے، ہم تے معاف کر دے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، انہاں دے بوئے تو کو منگن والا ہوندا سی، انہوں خالی نہیں سنجام دیندے، خیرات دے کے اے نہیں سن سمجھ دے اسی کولوں دیتا ہے، بلکہ سمجھ دے سن ساڑے مال اچ انہاں دا حق جڑا آ کے لے چلے نے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، نشانی ہے زمین پر ان بندوں کے لیے جو یقین والے ہیں۔ بصیر پور والو مجھے یقین کی ضمانت دو، میں آگے قرآن پڑھوں۔ یا اللہ بندے سیداں دے نوکر نے، آل رسول دے نوکر نے، یقین والے نے، دس نہ کی گل ہے۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ وعدہ توڑا آپ نے، کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ مدن وفی انفسکم، او پھر آپ تواڈے وچ، میرے سرکار میں بارڈر پر آ گیا ہوں اور یہ بالکل ریڈ لائن ہے جسے میں چھو رہا ہوں، علماء بھی سن رہے ہیں لیکن تمام مکاتب فکر تک آواز جا رہی ہے، یہ اس کیبنٹ تک آواز نہیں رہنے والی۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، اللہ فرمائے جڑے وڈی سرگی والے آندے سن نہ معاف کر دے، انہاں واسطے اعلان ہے اگر یقین کرو تے پھر وفی انفسکم، او پھر آپ تواڈے وچ۔ عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ انسان کی ولادت سے لے کر موت تک کے تغیرات میں خدا کی قدرت کا دخل ہے، لیکن ایک صوفی تصوف کی اینک لگا کے مریدین میں بیٹھ کر قرآن کھولے گا تو پھر اس آیت کو پڑھے گا تو پھر یوں ہی کہے گا نا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پڑھ سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا، رب تا تیرے اندر وسدا، رب تا تیرے اندر وسدا۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں کدے اپنے آپ نو پڑھیا نا، جا وڑنا ہے مندر مسیتی کدے اپنے اندر وڑیا نا، ایویں روز شیطان نہ لڑنے کدے نفس اپنے نہ لڑیا نا، اوے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنے جڑا ایتھے بیٹھا پڑھیا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تینوں اگر میری نہیں سمجھ آندی تے نہ سن، جیڑا اندر بول دے اودی تا سن۔ وفی انفسکم، اندر بینی دل علوم انبیاء، علم نبوت کو پڑھنا ہے تو دل کی کتاب کھولو، نہیں عالمانہ ماحول ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں اس آیت کا ترجمہ پھر ایسے کرتا ہوں، اللہ مت سنوریم آیاتنا، میری نشانیاں تیرے انفس میں ہیں، مجھے تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کر، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ گیا اب والی بات نہیں ہے، چھوڑ دو رہنے دو، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ نہیں پڑھوں گا۔ نہیں آپ خاموش ہیں، دیکھیں آپ، میں سمجھ گیا یار آپ بات ثقیل ہوتی جا رہی ہے نا،
میں آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں، کعبے دا مولوی کعبے وچ جماعت کرا کے بھی ٹینشن لے گئے اللہ کتھے وے، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ فرید نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے۔ بھائی علامہ اقبال جس کی قبر کا فیضان حاصل کر کے قلندر لاہوری بنتا ہے، وہ رومی اس آیت پر آ کے کہنے لگے دل بدست آور کے حج اکبر است، مومن کا دل خوش کرو گے قبول حج کا ثواب پاؤ گے، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، خدا کے ہزار کعبے مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کہا، گھر میں آیا نہیں، قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبر است، ان اللہ یحول بین المرء و قلب، قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبر است، ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک مومن کا دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اللہ فرماندہ ایک واری آنکھ معاف کر دے، میں اپنا آپ تیرے نامے لا کے تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان کر لوں گا، آنکھیں معاف کر دے۔ دیکھیں میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گھبرائے نہیں ہیں تو پھر میں شروع کر رہا ہوں تقریر کو۔ ایک سید فقیر کے عرس پر آئے ہیں، کیوں نہ قرآن کھولا جائے اور کوئی مشدی کا معافی تلاش کی جائے، جو نہیں میری نالائکی کی وجہ سے جملے کو سمجھ پائے، میری نااہلی اور کم علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں ہوئی، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ یار، حد ہو گئی آپ والی، ایسے بندوں کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیچھے جا کے بیٹھو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے۔ میں محنت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دھند ہے، بڑی تکلیف میں نے سفر کی ہے، اور ابھی مجھے واپس گجرانوالہ جانا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کھولوں اور ایک پکی ٹھکی معافی کٹ کے تواڈے حوالے کراں، چلیں پھر آئیں، میں سورہ نور کو پڑھنا چاہتا ہوں، 24واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 22ویں آیت کو لے رہا ہوں، الفاظ میں غلطی ہو تو ابھی ممبر سے نیچے اتارو، ترجمہ غلط کروں تو ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معنی یہ ہے اوے تھوڑا دل کر دے میں تنوں معاف کر دیاں۔ یہ کہاں کی رسم اذاں چلی، یہ کون سا مقام آ گیا، خدا بندے سے خود پوچھے تیرا دل کر دے میں تینوں معافی دیاں، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ سخی شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ یہ آیت کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے۔ یہ مائک چلائیں بیٹا، یہ سخی شاہ والا مائک چلائیں، اور اس کو لاؤ ہے جگاؤ ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ ہے جناب۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر آگے نہیں چلنا، اتنے بڑے جملے پہ بندے چوپ ہیں، نہیں چلنا آگے، رہنے دو، دوبارہ کہیں آپ نے کیا کہا۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر کہیں کیا کہا آپ نے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اچھا اب آگے بڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ دا پتر پراسی ابو بکر پاک دا، اور صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول تھا، بدر میں نبی رحمت کی طرف سے لڑے، بدری صحابی تھا، مہاجر بھی تھے اور غریب بھی تھے، ماڑا بندہ سی، اور ان کا نام حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ خالہ دے پتر دا نام مستہ سی۔ اچھا پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ حضرت علیہا ابو بکر
جب سیدہ عائشہ حضرت ابو بکر کی خالہ کا بیٹا تھا. جی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مہینے کا راشن بھیجا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے ڈیرے سے مہینے کا راشن ہر مہینے مشتا کے گھر پہنچا کرتا تھا. جیڑا بندہ ماں پیو جمے پرا نو چاہ دا کپ نہیں پیا سکتا, انہوں سمجھ نہیں آ رہی پورے مہینے دا راشن خالہ دے پتر جا رہے ہو, چپ کیوں بیٹھا ہے؟ اچھا پھر جب اس کو ہلاؤ یار, اس کو جگاؤ, یہ سو گیا ہے, صحیح ہو کے بیٹھو گا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو پھر سے. اچھا پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی پر تہمت لگی. اچھا پھر تو حضرت ابوبکر کو یقین تھا کہ زمانہ میری بیٹی کے متعلق جو مرضی بکواسات کر لے, مستہ کبھی بھی میری بیٹی کے خلاف بیان نہیں دے گا. میری خالہ دا پتر ہے, وہ میری دیدے بارج کدی کو گل نہیں کرے گا. اچھا پھر لیکن حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے منافقین میں بیٹھ کے سیدہ کے خلاف بیان چون دے دیا. بندیاں چ بہ کے عائشہ صدیقہ پاک دے بارے چ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے جڑے نہیں سن کہنے چاہیے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کو بڑی تکلیف ہوئی. صدیق کے دل کو تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستہ کو کبھی مہینے کا راشن نہیں بھیجوں. اچھا اس قسم پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ آیت لے. اللہ فرمایا جبریل یہ آیت لے جا تاکہ نبی کی امت کو پتہ چلے جس کی قلبی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اترے اسے صدیق اکبر کہتے. یا اللہ جو مچھلی ہیں ان سب کو مدینے لے جا مالا, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. انہیں ابو بکر کا دربار دکھا, مصطفیٰ کا مزار دکھا. لو جی آیت آ گئی نبی پاک کل. حضرت ابو بکر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صدیق جی سرکار. صدیق جی سرکار. ابو بکر جی حضور. این یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اے ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر نو پوچھو کہ اے مینے دا راشن پرا سمجھ کے کلدا رہا ہے کہ اللہ دے پیارے چ کلدا رہا ہے. ابو بکر دیاں اکھاں چ آنسو آگے. سرکار اللہ نے پوچھے؟ فرمایا ہاں. تے پھر اللہ دی بارگاہ وچ میرے ولوں عرض کر دیو جو بھی کیتا ہے تیرے پیارے چی کیتا ہے. اللہ فرمایا محبوب ابو بکر سے کہو ولا یا تلی اولی الفضلی, اللہ نے تجھے فضیلت عطا کی ہے, شان عطا کی ہے, مقام عطا کیا. وسعت لوگ بھوکے مردے نے پہ تینوں گنجائش دیتی ہے, سخی بنائے, کریم بنائے, جی مالکو بنائے. تے فرمایا پھر اللہ پہ فرماندے ابو بکر نو آکھو جنہاں نو اللہ شانہ دے نا, مقام و مرتبہ دے تے گنجائش بھی دے تے سخی بنا دے, او پھر جڑے کم اللہ دی محبت وچ کرن نا انہاں نو اپنے گسے تو نہیں چھڈی دا. اب اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اے ابو بکر کم کا نہیں کم. اے ابو بکر اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نو پوچھو سونیا جی آکھے تے اے دے صدقے نال میں مصطفیٰ دی ساری امت نو پوچھنا تہاڈا دل کر دے تانوں معافی لب جائے. ابو بکر نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا جی مالک کر دے, کی کراں؟ اللہ نے فرمایا حبیب انہوں کہے وَلْيَعْفُو وَلْيَشْفَہُ, پرا زیادتی کر لئیے تیرا دل ٹوٹ گیا ہے, لیکن تو پرے کٹھی نہیں کرنی, بندے کٹھے نہیں کرنے, انہوں بزت نہیں کرنا, بالکل ذلیل کرن دی لوڑ نہیں ہے. انہوں گھر بیٹھے بیٹھے نو دے گناہ معاف کر کے او دا راشن بحال کر تاکہ امت محمدیہ نو سمجھ آ جائے. جدوں کو پینا پرا تہاڈا دل توڑ لینا, تہاڈے نال اینی زیادتی کر لینا تے پھر انہاں نو بغیر معافیاں منگوان تو کار بیٹھیاں سچے دل نال اپنے گناہگاراں نو معافیاں دئی جایا جی اللہ وعدہ کر دے تانوں معاف کری جائے گا. آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ بات کی؟ مصر چلیں 5 منٹ کے لیے؟ اچھا نہیں جانا, ٹھیک ہے رہنے دو. پھر لائن لگی ہے بندیاں دی, کنک لے رہے نے, اینی کنک لے کے جا رہے نے. مصر ہے, یوسف پاک دی کیبنٹ ہے, حضرت یوسف دی کابینہ ہے.
ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਯੂਸੁਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਯੂਸੁਫ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਰਾ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। आए जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहना था। इनू भी 2 बोरियां देनियां ने, इनू भी 2 ही देनियां ने। अचानक यूसुफ दा ध्यान बिन्यामीन ते पिया, ओए मां प्यो वालों सक्का। हजरत यूसुफ दी आंदरा नू खुश होया, दिल च आया कदी ऐ सारे एक तोड़ा वध भी लै जाना, अब बिन्यामीन नू 2 दिन छड़ लेना, मैं इहदे नाल प्यार कर लवां, को दिल दे दुख दे नाल फुल लवां, मेरा सक्का भरा है। पर जनाब जवाज पासपोर्ट कानून रख नहीं सन सकते यूसुफ। जवाज पैदा भी हो गया, वो जिस टोपे नाल कनक तोली दिए वो बिन्यामीन दे तोड़े च आ गया, ते जो तोड़े च आ गया पिछों एक काफला टुरिया ते आवाज आई, वो टोपा नहीं लभदा, उन्हें कहा तलाशी लवो, वो बिन्यामीन दे तोड़े विचों टोपा आ गया। मुलजिम बन के बिन्यामीन कटहरे विच खड़े ने, सारे भरा हजरत यूसुफ दे सामने खड़े ने। जज दी कुर्सी ते यूसुफ इंज बह के आखन लगे, गल करो भाई, आ तुहाडा भरा है ते इन्हें चोरी कीती है। अल्लाह फरमाया कालू, सारे इकट्ठे हो कहन लगे, ए अजीज़े मिस्र, ए बादशाह, उन पता है बादशाह है, भरा थोड़ी है। अगाओ कहने तेनू एक सच्ची गल दसी है। हजरत यूसुफ ने दसो, कालू ई अशरिक, ए अजीज इहदा नाम बिन्यामीन है ते ए ते शुरू तो चोर है। एक बारी यूसुफ बिन्यामीन दा चेहरा वेख्या, ए मुंह चोरां वाला ते नहीं ना। आए होए जिन्हों समझ आइए बोलो मेरे नाल। अच्छा सरकार चलो इथों तक ही शरीका कुट लेंदे ना ते खैर सी। अगाओ कह लगे, ए अजीज, फरमाने ने दसो एक होर गल दसी है। फरमाया दसो, फकद शरा का अखुन लहू मिन कबलू, एदे तो पहला इहदा एक भरा सी यूसुफ, ओ भी चोर सी। इंज वेख्या हजरत यूसुफ इन्हां दी शक्ल नू, मासूम भी चोर ने, शरीका नहीं ठंडा होया तुहाडा, मैं खूह विच रात बड़ी औखी गुजारी सी, तुहानू ठंड नहीं पई, मेरे बाप दी बनाई खत्म हो गई है, जुलेखा मेरी जवानी जेल च कढ़ा दी है, पर तुहाडा शरीका नहीं ठंडा होया, मेरी रात खूह विच बड़ी औखी। मेरा ख्याल है अगर नबी ना होता तो एक बारी जरूर आंदा, लम्मिया पाओ इन्हां नू, जेड़ा कम यूसुफ कीता है, मैनू इजाजत दियो मैं अगे कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमांदे फ़असर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही, यूसुफ भरावां दी गल सुनी अनसुनी करके मुस्कुरा के गल टाल के नोटिस नहीं लिया ताकि उम्मत नू समझ आ जाए मासूम हो के सबक पिया देंदा है। अपने मां प्यो जम्मे गुनाहगारां नू माफियां देना सीख लवो, अल्लाह तुहानू माफ कर देगा। थोड़ा सा आगे चलूं, एक माफी और पड़ी।